بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب؟ جیسا کہ ویڈیو کے ٹائٹل سے آپ کو ظاہر ہو گیا ہوگا کہ آج ہم شوگر کے بارے میں ڈسکس کریں گے کہ شوگر کے مریض بھی سب کچھ کھا سکتے ہیں۔ جی ہاں، شوگر کے مریض بھی اب سب کچھ کھا سکتے ہیں۔ ذیابیطیس یعنی شوگر ایک ایسا مرض جو کہ انسانی جسم کو خاموشی سے اندر سے کھوکھلا کر کے مختلف امراض میں مبتلا کرنے کا سبب بن جاتا ہے۔ اس مرض کے لاحق ہونے کا مطلب ہے کہ متعدد اقسام کی غذاؤں کی لذت سے منہ موڑ لیا جائے، خاص طور پر چینی سے بنی اشیاء سے دوری اس کے مریضوں کی بہتر صحت کے لیے ضروری ہے۔ تاہم فکر نہ کریں، ایسی بھی مزیدار چیزوں کی کمی نہیں جن کا استعمال نہ صرف ذیابیطس یا شوگر کے مقدار کو معمول پر رکھنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے بلکہ یہ جسمانی توانائی کو بھی برقرار رکھتی ہیں۔ شوگر سے بچاؤ کے لیے 12 مفید سپر فوڈز۔ جی ہاں، سب سے پہلے کم کاربوہائیڈریٹس والی سبزیاں، آلو، شکرکندی، مکئی وغیرہ وٹامن، کیلوریز، کاربوہائیڈریٹ اور دیگر معدنی عناصر بھرپور ہونے کے ساتھ کچھ مٹھاس کی وجہ سے ذیابیطس کے مریضوں کی تکلیف میں اضافے کا سبب بن سکتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں گوبھی یا دیگر کم کیلوریز والی سبزیوں کا استعمال نہ صرف بھوک مٹاتا ہے بلکہ وٹامنس، منرلز اور فائبر وغیرہ سے جسم کو فائدہ بھی پہنچتا ہے۔ نیو کیسل یونیورسٹی کی ایک تحقیق کے مطابق کم کیلوریز والی سبزیوں کے استعمال سے ٹائپ 2 ذیابیطس کی شکایت میں کافی حد تک کمی بھی آتی ہے۔ اس کے بعد ہے چکنائی سے پاک دودھ اور دہی۔ جی ہاں، وٹامن ڈی اچھی صحت کے لیے ضروری ہے جو ہڈیوں کو صحت مند رکھتا ہے۔ تاہم ذیابیطس کے مریض اکثر اپنی جسمانی ضروریات کے مطابق اسے حاصل کرنے میں ناکام رہتے ہیں۔ نان فیٹ یا چکنائی سے پاک دودھ اور دہی وٹامن ڈی کے حصول کا آسان ذریعہ بھی ہے اور اس سے گلوکوز لیول بھی نہیں بڑھتا۔ ہارورڈ میڈیکل کی ایک تحقیق میں بتایا گیا ہے کہ دودھ دہی کا استعمال ذیابیطس میں مبتلا ہونے کا خطرہ 9% تک کم کر دیتا ہے۔ جی ہاں، خاص طور پر مردوں کو اس سے کافی فائدہ ہوتا ہے۔ ٹماٹر لائکوپین سے بھرپور ہوتے ہیں۔ یہ طاقتور جز کینسر، امراض قلب اور پٹھوں کی تنزلی وغیرہ جیسے امراض کے خطرے کو کم کرتا ہے۔ تاہم ذیابیطس کے مریض اگر اسے روزانہ 200 گرام تک استعمال کریں تو اس سے گلوکوز لیول معمول پر رہتا ہے اور بلڈ پریشر بھی کم ہو جاتا ہے، جبکہ اس سے ٹائپ 2 ذیابیطس سے منسلک امراض قلب کا خطرہ بھی کم ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد ہیں بلیو بیریز۔ وٹامن سی اور فائبر وغیرہ سے لیس بلیو بیریز اینٹی آکسیڈنٹس کا خزانہ ہے۔ اس میں کسی بھی پھل یا سبزی کے مقابلے میں سب سے زیادہ مقدار میں اینٹی آکسیڈنٹس شامل ہوتے ہیں جس سے امراض قلب اور کینسر کا خطرہ کم ہو جاتا ہے۔ جبکہ ذیابیطس کے مریض اس کو استعمال کریں تو انہیں اپنے بلڈ شوگر لیول کو کنٹرول رکھنے میں بہت زیادہ مدد ملتی ہے۔ مالٹے اور دیگر ترش پھل۔ جی ہاں، مالٹوں اور گریپ فروٹ کا گاڑھا پن فائبر کا بہترین ذخیرہ فراہم کرتا ہے۔ اسے جوس کے بجائے پھل کی شکل میں کھانے سے زیادہ فائبر اور وٹامن سی جسم کا حصہ بنتے ہیں۔ ہارورڈ میڈیکل اسکول کی تحقیق کے مطابق مالٹے یا دیگر اسی طرح کے پھلوں کا استعمال خواتین میں ذیابیطس کا خطرہ کم کر دیتا ہے۔ تاہم اس کا جوس یہ خطرہ بڑھا دیتا ہے کیونکہ جوس میں مٹھاس زیادہ ہوتی ہے۔ مچھلی۔ اومیگا 3 فیٹی ایسڈ سے بھرپور مچھلی کا استعمال امراض قلب کا خطرہ کم کر دیتا ہے۔
چونکہ مچھلی میں کیلوریز اور کاربوہائیڈریٹس بہت کم ہوتے ہیں، اس لیے اس کا استعمال ذیابیطس کی شکایت میں کمی کے لیے بھی فائدہ مند ہوتا ہے۔ اس کے بعد آتے ہیں اخروٹ اور دیگر نٹس۔ اخروٹ میگنیشیم، فائبر اور اومیگا 3 فیٹی ایسڈ سے بھرپور ہوتے ہیں، جبکہ ان میں لائنولینک ایسڈ بھی شامل ہوتا ہے جو کہ دل کی صحت کو بہتر اور کولیسٹرول کو کم کرتا ہے، جبکہ اس میں وٹامن ای، فولک ایسڈ، زنک اور پروٹین وغیرہ بھی شامل ہیں جو بھوک کم کرنے کے ساتھ کم کیلوریز کی وجہ سے جسمانی توانائی بھی بڑھاتے ہیں۔ ہارورڈ میڈیکل اسکول کے مطابق جو لوگ اخروٹ یا دیگر نٹس کا استعمال کرتے ہیں ان میں ذیابیطس میں مبتلا ہونے کا خطرہ کافی حد تک کم ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد آتا ہے لوبیا۔ لوبیا قدرت کی پرغذائیت چیزوں میں سے ایک ہے۔ یہ فائبر اور پروٹین سے بھرپور ہوتا ہے اور یہ دیگر ضروری منرلز، میگنیشیم اور پوٹاشیم بھی جسم کو پہنچاتا ہے۔ ایک تحقیق کے مطابق لوبیا ذیابیطس ٹائپ 2 کے مریضوں میں شکر کے لیول کو معمول میں رکھنے اور ان میں امراض قلب کا خطرہ کم کر دیتا ہے۔ پتوں والی سبزیاں، پتوں والی سبزیوں کا مطلب یہ جو گرین ویجیٹیبلز ہوتی ہیں، بند گوبھی اور دیگر پتوں والی سبزیاں کم کیلوریز کی حامل ہوتی ہیں، خاص طور پر بند گوبھی ذیابیطس کے مریضوں کے لیے سپر فوڈ سے کم نہیں، کیونکہ یہ بلڈ پریشر کی شرح بھی کم کرتی ہے۔ اس کے بعد آ جاتی ہیں جو اور دالیں، جو اوٹس، مختلف قسم کی دالیں یا پلسز وغیرہ، ہول گرین یعنی جو، دالیں اور دیگر اجناس میٹابولزم کو تیز کر کے چربی کو ہضم کرنے میں ہماری مدد کرتے ہیں، جبکہ ان سے بلڈ کولیسٹرول کی شرح بھی کافی حد تک کم ہو جاتی ہے اور بلڈ شوگر کی شرح مستحکم رکھتی ہیں۔ دالیں وٹامن بی، آئرن، کاربوہائیڈریٹ اور پروٹین فراہم کرتی ہیں، جس سے ذیابیطس ٹائپ 2 میں مبتلا ہونے کا خطرہ کم ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد آ جاتی ہے ادرک کا استعمال۔ ایک جدید تحقیق کے مطابق ادرک شوگر کے علاج میں اس لیے مفید ثابت ہو سکتا ہے کیونکہ یہ گلوکوز کے عضلاتی خلیات تک پہنچنے میں مددگار ہوتا ہے اور یوں یہ انسولین کے ایک متبادل کا کام دیتا ہے۔ دار چینی کا استعمال کس طریقے سے کیا جا سکتا ہے؟ کیلیفورنیا کی ہیلتھ سائنسز یونیورسٹی میں جاری ایک تحقیق کے ابتدائی نتائج سے پتہ چلا کہ دار چینی میں موجود ایک کیمیائی مرکب بلڈ شوگر کو کم کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دار چینی کو شوگر کے علاج کے لیے استعمال میں لانا سود مند ثابت ہوتا ہے۔ اس کے بعد سب سے آخر میں ہم کہیں گے کہ ورزش کو لازم جانیں۔ شوگر کے علاج کے لیے ہلکی ورزش بھی فائدہ مند ہے۔ اس کے لیے ہر آدھے گھنٹے میں 3 منٹ کی چہل قدمی خون میں شوگر کی سطح کو کافی حد تک کم کر دیتی ہے۔ یہ بات برطانیہ میں ایک تحقیق میں سامنے آئی ہے۔ ذیابیطس چیریٹی کانفرنس کی تحقیق کے مطابق 7 گھنٹے کے اندر اندر ہر آدھے گھنٹے کے وقفے سے 3 منٹ کی چہل قدمی سے ذیابیطس ٹائپ 1 کے مریضوں کے خون میں شوگر کی سطح میں کمی دیکھی گئی ہے۔ جی، یہ سب شیئر کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ یہ جو ہم لوگوں میں یہ خوف ہے کہ ہم یہ نہیں کھا سکتے، وہ نہیں کھا سکتے، شوگر کے مریض بھی ہر چیز کھا سکتے ہیں لیکن اعتدال کے ساتھ۔ تھینک یو فار واچنگ دس ویڈیو۔ امید ہے آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اس طرح کی اور ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ آپ کو ہماری نئی آنے والی ویڈیوز مل سکیں۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔